سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس بجٹ میں وہ پہلے تو آپ سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے، اس میں ریلیف ہوگا، تو ریلیف تو ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آیا۔ نہیں دیکھیں، اس میں ریلیف کے بڑے مضبوط پہلو ہیں جن کا آگے چل کے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک ہوگا۔ جس طرح سے ایف بی آر کے متعلق لوگوں کو بڑی شکایت ہے، خاص طور پہ جو ہمارا بزنس مین حلقہ ہے کہ جی وہاں پہ کرپشن بھی ہے، کوورشن بھی ہے، اور بزنس مین یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ایف بی آر کا جو عملہ ہے وہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے ساتھ معاملات کو بہتر اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنا۔ تو اس میں اس دفعہ ایک بڑی بنیادی تبدیلی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس میں جو 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے یعنی اسیسمنٹ کا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یعنی کہ جو اسیسمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو بھی ٹیکس کا یعنی حساب ہے اس کی ڈٹرمنیشن کا، اور اس کے بعد لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا یا ٹیکس وصول کرنے کا۔ پہلے یہ تھا کہ یہ سارا کام ایک ہی لوگ کرتے تھے، وہ پہلے نوٹسز کرتے، نوٹسز کرنے کے بعد جو ہے وہ اسیسمنٹ اپنے طور پہ کرتے کہ جی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اتنا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈٹرمن کرتے، پھر اس کو ریئلائزیشن کا مرحلہ جو وصول کرنے کا وہ بھی وہی جو ہے وہ سر انجام دیتے۔ تو اس طرح سے شروع سے جو آفیسر یا جو سیٹ آف آفیسر جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیشن میں ہوتا، وہ آخری جو ہے وہ لمحے تک یا مرحلے تک جو ہے وہی یہ سارا کچھ سر انجام دیتا۔ تو اس میں پھر یہ ساری شکایات جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں۔ تو اب یہ ہے ان کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ نوٹسز بھیجیں گے، جو لوگ اسیسمنٹ کریں گے، جو لوگ اس بات کو ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کے ذمہ کیا ٹیکس بنتا ہے کیا نہیں بنتا، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو نوٹسز وغیرہ بھیجیں گے، جو اسیسمنٹ کریں گے، ان کا ڈٹرمنیشن پہ، اور جو ڈٹرمن کریں گے کہ یہ اماؤنٹ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، ان کا وصول کرنے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تینوں اپنے اپنے ڈومین میں انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کام کریں گے، اور ایک کا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے جو شکایات بزنس مین کو تھی وہ اس میں کافی کمی آئے گی، اور یہ سارا جو ہے یہ چیمبرز کی اور بزنس مین کمیونٹی کی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پوری طرح سے ترتیب دیا ہے۔ اس کے ساتھ سپر ٹیکس جو ہے اس میں جو ہے وہ کمی لائی گئی ہے۔ جو سلیب ہے اس کی اس کو جو ہے وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اقدامات ایسے کیے گئے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ ایز ان بزنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ تو سرمایہ داروں کا معاملہ ہوا، سپر ٹیکس جیسی چیزیں۔ جو غربت ہے وہ 2018 کی بنسبت اب 7 گنا مزید بڑھ گئی ہے۔ اس وقت تقریباً 29% غربت آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں بتایا گیا ہے۔ تو غربت کے خاتمے کے لیے جو انتہائی غریب ہے اس کے لیے اس بجٹ پہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ جنگ کا المیہ جو ہے وہ اس خطے کو درپیش ہوا ہے، تو اس میں ہماری ان ایفرٹس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے جو گورنمنٹ اس مرتبہ جو ہے جو ریلیف دینے جا رہی تھی، یا جس کے اوپر کام ہو رہا تھا، یا جس قسم کی منصوبہ بندی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچایا جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو کساد بازاری ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کا آلموسٹ جو ہے وہ ایک پوری دنیا کو اس المیے سے جو ہے وہ واسطہ پڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یقیناً جو ہے وہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، تو یقیناً پھر جو ہے وہ غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سامنا تو ہے، لیکن اس میں جو
ایفرٹس اب تک اکانومی کو یعنی مستحکم کرنے میں اور ڈیفالٹ سے بچنے پہ جو ایک مرحلہ جو ہمیں درپیش تھا، اس مرحلے سے جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انڈر دی لیڈرشپ آف وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ باہر آ چکی ہے. اور اب اگر یہ جنگ کا مرحلہ یا المیہ درپیش نہ ہوتا تو شاید آج ہم بہت زیادہ جو ہے وہ وائس یعنی بڑے اعلان طریقے سے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے کہ اب اس مرحلے کو ختم کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ ویلفیئر اور لوگوں کی بہتری اور غربت کو دور کرنے اور لوگوں کو کامن مین کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اس میں بہرحال کمی آئی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے. اور آنے والے مہینوں اور جو نیکسٹ ہمارے بجٹس ہوں گے یقیناً اس بات کی بھی امید کی جانی چاہیے اور اللہ اس میں ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو. اور اس خطے میں اس کے ختم ہونے سے شاید جتنے بڑے بینیفیشری ہم ہوں گے شاید کوئی اور نہ ہو. یعنی صرف ایک جو سائیڈ ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے اوپر سینکشنز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پاکستان کو اس وقت مہنگی گیس اور مہنگا پیٹرول کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ یعنی بہت بڑا فرق آئے گا. آپ کو میسر بھی آئے گی یہ دونوں چیزیں اور سستی بھی ہوں گی. اور اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ہر طرف مہنگائی نے آگ لگا دی ہے. تو اگر اسی طرح سے جو ہے یہ پھر ڈاؤن ہوگی سستی ہوگی تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ لیکن رانا صاحب اب اس ہفتے میں چونکہ امن کی باتیں ہو رہی اور انشاءاللہ معاہدہ ہو بھی جائے گا تو $83 تک آ گیا. اتنی کمی ہوئی تیل کی قیمت میں عالمی مارکیٹ میں. لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے صرف $4 دیا گیا. اور دوسری طرف جو لیوی ہے وہ لیوی جنگ سے پہلے بھی $100 سے زیادہ تھی اور اب بھی $140 لیوی. وہ تو ان بلٹ ہے نا. یعنی جب آپ پورے سال کا بجٹ بناتے ہیں تو اس بجٹ میں جو ہے وہ اخراجات اور انکم جو ہے وہ طے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان سورسز سے یہاں سے آپ کو یہ ریسورسز جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنے ہیں. تو یہ لیوی جو ہے یہ کوئی جنگ کے زمانے میں بڑھائی یا کم تو کی گئی لیکن بعد میں پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ اپنی پہلی ریشو پہ لے جایا گیا. کچھ وقت کے لیے کم ہوئی تھی جب قیمتیں جو ہیں وہ بہت اوپر چلے گئی تھیں. تو یہ تو ان بلٹ ہے، یہ وہ تو بجٹ میں بجٹڈ تھی. تو اس لیے جو ہے وہ تو جو ہے وہ تو ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک آپ IMF کے جو ہے وہ شرائط سے یا IMF کا جو ایگریمنٹ ہے اس سے باہر نہیں آ جاتے. FBR اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتی تو اس کا زور عام آدمی سے پہ ڈالا جاتا ہے. نہیں دیکھیں اگر FBR اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہی تو اس میں جو ہے وہ کس سے نہیں کر پا رہی. یا مثال کے طور پہ یہ جو ٹریڈرز کے لیے جو ہے وہ فکس ٹیکس اسکیم لے کے آئے ہیں تو یہ جو ٹریڈرز ہیں جو دکاندار ہیں تو وہ کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہے نا. ان دکانداروں میں عام دکاندار بھی ہے، چھوٹا دکاندار بھی ہے، بلکہ چھوٹا دکاندار زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں نا ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر کتنا وابلہ ہوتا ہے. وہ جی جاگیردار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جاگیردار حکومت میں بیٹھے ہیں، جی وہ سارا وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. حالانکہ 92% لوگ جو ہے وہ چھوٹا کاشتکار ہے جس کی 3 ایکڑ اور 5 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے. تو 92% تو وہ لوگ ہیں. ٹوٹل 8% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ کوئی 100 ایکڑ سے جو ہے وہ زیادہ ہے. بلکہ اگر وہ 100 ایکڑ تک اب 100 ایکڑ بھی جو اراضی ہے وہ بھی کوئی اتنی رانا صاحب یہی تو بڑی ہے کہ چند لوگوں ان کو بھی نکال دیں تو میرا خیال 2% یا 3% یہی تو ٹریجڈی ہے کہ لیکن واویلا دیکھیں کتنا ہوتا ہے. چند لوگوں کے پاس دولت بھی حد سے زیادہ ہے اور زمینیں بھی حد سے زیادہ ہے.
اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں، ٹیکس تو کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو تو ٹیکس اس مرتبہ جو ہے یہ سپر ٹیکس جو ہے اس میں کمی لائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہو اینڈ کرائی تھا اور بہت زیادہ ٹیکس تھا، اور اس میں کچھ تھوڑی بہت ایگزیجریشن بھی ہے۔ تو بعض یہ جو بڑی کمپنیز اور بڑے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں 60% تک ہمیں جو ہے وہ ہم ٹیکس ہوتے ہیں، مختلف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو اگر اکٹھا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے ہمیں 60-70 روپے جو ہے وہ ہمیں دینے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو۔ تو اس لیے بڑے لوگوں پہ، بڑی کمپنیز پہ جن کی انکم جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، وہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس کم نہیں ہے، ان کے اوپر پورا ٹیکس ہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں جو فکس ٹیکس کی اسکیم لائی گئی ہے تو اس میں دکانداروں کو بڑا انسینٹو دیا گیا ہے، تو اب اگر ان سے آج تک FBR کلیکشن میں ناکام رہی ہے تو اس ناکامی کے پیچھے عام آدمی کے ساتھ سختی نہ کرنے کا جو یعنی رویہ ہے گورنمنٹ کا، وہ بھی شامل حال تھا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکامی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ FBR جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرنا چاہتے، ٹیکس تو وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شوگر مل مالکان، انہوں نے ایک طرف تو کپاس کو تقریباً ختم کرنے کے قریب ہے، کپاس سے ملک میں زر مبادلہ بھی آتا تھا، پانی بھی کم استعمال ہوتا تھا، اور ان کو سبسڈی دی جاتی ہے جب چینی برآمد کرتے ہیں، اور جب لاتے ہوئے بھی تو واپس تو پھر بھی ان کو ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ تو شوگر مل مالکان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ان سے کیا خوف ہے؟ دیکھیں، شوگر مل مالکان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور وہ ایک پراپیگنڈا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو شوگر کی پیداوار ہے وہ جتنی ملک کی ضرورت ہے، کوئی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے اوور اینڈ ابو بہت زیادہ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن کم بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اگر الاؤ کیا گیا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں، اور اس دوران جو ہے جو وہ جس کو سٹا آپ کہتے ہیں، تو وہ دراصل کام جو ہے نا وہ بگاڑتا ہے، اور جب ان کے اوپر پھر سختی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مل مالکان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ حالانکہ مل مالکان اور عام کنزیومر جو ہے اس کے درمیان جو جسے یعنی ڈیلر کہا جاتا ہے، سارا مسئلہ بگاڑتے وہی ہیں، وہی سٹاک کرتے ہیں، وہی مل والوں سے انہوں نے پہلے سے سودے کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس مرتبہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی، پھر گورنمنٹ نے تھوڑا ان کے اوپر سخت ہاتھ ڈالا، اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی تو ہوا، لیکن بہرحال پھر معاملات کنٹرول ہو گئے۔ ٹھیک